المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وصلوا الله حقكم. محترم سامعین کرام اور دیگر ناظرین، امام بربہاری رحمہ اللہ کتاب شرح سنہ جس پر درس مسلسل آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور آج کا یہ درس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور الحمدللہ بہت سارے دروس ہو چکے ہیں، اور یہ 218 نمبر درس ہے. پچھلے درس کے اندر آپ کے سامنے فتنوں کے موقع پر ایک مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے، اور ظالم حکمرانوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، اور خوارج کیا موقف رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور خاص طور سے یہ حدیث پیش کی گئی تھی. اور صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ میں بہت ساری حدیثیں اس بارے میں بھری پڑی ہے، اور بتایا گیا تھا کہ یہ جو کتاب الامارہ ہے، اس چیپٹر کو اخوانی دیکھ کر کے جنگلی گدھے کی طرح کیسے بھاگتے ہیں. کتنی صاف حدیث ہے کہ اگر حکام ظلم کریں تو اس پر صبر کرو، ان کے جو حق ہیں اس کو ادا کرو، اور جو تمہارا حق بنتا ہے اللہ سے مانگو. اب بتائیے، اللہ کے رسول ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ ان پر جو تمہارا حق بنتا ہے ان سے لڑو مت. آج کل کیا رواج چل رہا ہے؟ دھرنا، مظاہرہ، لڑکے ہم لیں گے اپنا حق، چھین کے لیں گے اپنا حق، چھین کے لیں گے آزادی، چھین کے لیں گے نوکری، چھین کے لیں گے وظیفہ، چھین کے لیں گے روٹی، چھین کے لیں گے مکان، چھین کے لیں گے ہر کوئی. کیا کیا نعرہ لگاتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں. کیا اس سے ان کا کیا پورا ہو جاتا ہے؟ کچھ نہیں. اچھا، یہ جو دھرنا، احتجاج، مظاہرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ بھی یہودیوں کا، انگریزوں کا ایجاد کیا ہوا ہے. کہتے ہیں اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جب لوگ مظاہرہ کریں گے، احتجاج کریں گے حکومت کے خلاف، ظاہر سی بات ہے غصہ ہو کر کے کسی چیز پر، حکومت سے، حکمرانوں سے غصہ ہو کر کے ہی، ان کے کسی ظلم کو دیکھ کر کے، ان کے کسی ناحق کام کو دیکھ کر کے، ان کے کسی رعایا پر کسی ظلم کو دیکھ کر کے ہی لوگ بھڑکتے ہیں اور سڑکوں پر مظاہرہ کرنے آ جاتے ہیں اپنا غصہ نکالنے کے لیے. اسلام میں غصے کو پی جانے کا حکم ہے، صبر کرنے کا حکم ہے. خاص طور سے ویسے تو عام یہ حکم ہے کہ صبر کرو، کوئی اگر کچھ غلط کہہ دے تو صبر کرو، بہتر ہے، اور غصے کو پی جاؤ. ظاہر سی بات ہے حکمرانوں کے تعلق سے تو خصوصی حدیث ہے باقاعدہ. لیکن کیونکہ انسانی فطرت ہے، یہ آدمی غصہ ہوتا ہے، اور اپنا غصہ کیسے نکالتا؟ سڑکوں پہ آتا، اور بھی اجتماعی شکل میں. اسی کو مظاہرہ کہتے ہیں، احتجاج کہتے ہیں، دھرنا کہتے ہیں. اور کچھ دین کے نام پہ سیاست کرنے والی پارٹیاں تو ایسی جو ایسا لگتا ہے کہ مہینے کے 30 دن وہ سڑکوں پہ رہتی ہے. ارے بھائی، جو دین کے نام دعوت کب دیتی ہے؟ وہ تو 30 دن وہ سڑکوں پہ رہتی ہے، احتجاج کرتی ہے، دھرنا دیتی ہے ہر وقت. کب وہ دعوت کا کام کرتی ہے؟ اس سے بہتر ہے تم دھرنا پارٹی نام رکھ لو اور سیاست میں کام کرو. دینی نام کیوں رکھ لیا بھائی؟ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. بس میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ دھرنا دینا، مظاہرہ کرنا، احتجاج کرنا، جسے ڈیمونسٹریشن کہتے ہیں، یہ بھی انگریزوں کا ایجاد کیا ہوا ہے. اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ بیکاولی مقصد ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلو حکومت کی طرف سے کوئی ناانصافی ہوئی ہے، کوئی ظلم ہوا ہے کسی قوم کے خلاف، کسی فرقے کے خلاف، کسی طبقے کے خلاف، یا انفرادی طور پر کسی شخص کے خلاف. اور عام طور سے جو احتجاج ہوتا ہے حکومت کے خلاف،
وہ کسی خاص طبقے کے خلاف ظلم ہوا ہوتا ہے یا بڑے پیمانے پر ظلم ہوا ہوتا ہے، تبھی زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. یا ایک آدمی کوئی ہوتا ہے، اس کے خلاف ظلم ہوا ہوتا ہے تو اس کو پورا طبقاتی پیمانے پہ بنا دیا جاتا ہے، سماجی پیمانے پہ بنا دیا جاتا ہے، پھر سارے لوگ اس کا ساتھ دیتے، پھر مظاہرہ کرتے ہیں. حکومت کیا ہے؟ حکومت اجازت دیتی ہے. یہ جمہوریت کا اصول ہے ہر جگہ. وہ کہے گی ہاں احتجاج کرو، اور باقاعدہ پولیس فورس کی حفاظت میں کرو احتجاج. اچھا، اس کا فائدہ کیا حکومت کو؟ کیوں یہ حکومت نے اجازت دیتی ہے؟ جمہوریت میں یہ اجازت کیوں ہے؟ جمہوریت بنایا کس نے؟ انگریزوں نے بنایا، یہودیوں نے بنایا. تو انہوں نے حکومت کے خلاف دھرنا دینے، مظاہرہ کرنے کو کیوں جائز بتایا؟ کیوں اجازت دی؟ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ غصے میں ہیں، حکومت کے خلاف غصے میں ہیں، بھڑکے ہوئے، رعایا بھڑکی ہوئی ہے، یا جو قوم بھڑکی ہوئی ہے، جو ذات برادری یا جو طبقہ بھڑکا ہوا ہے، وہ لوگ جب سڑکوں پہ آئیں گے مظاہرہ کرنے کے لیے تو کیا کرتے ہیں؟ نعرہ لگاتے ہیں، گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. یہی ہوتا ہے. حکومت کو، حکمرانوں کو کیا کرتے ہیں؟ گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لڑکے لیں گے، یہ ہے، ایسا ویسا نہیں چلے گا، یہ وہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ بہت ساری غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، بہت سارے فالٹ کرتے ہیں، اور ساری باتیں حکومت ریکارڈ کرتی ہے کہ کہاں کون غلطی کر رہا ہے. اور کبھی کبھی انہی مظاہرین میں سے کچھ لوگ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حکومتی چیزوں کو، حکومتی سرکاری املاک کو تباہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی سرکاری گاڑی ہے، پولیس کی گاڑی ہے، کوئی پولیس تھانہ ہے، یا اس طریقے سے کوئی دفتر ہے، اس میں آگ لگا دیے، گاڑی پھونک دیے. پبلک کوئی ملکیت ہے، اس کو جو ہے پراپرٹی، اس کو آگ لگا دیے، پھونک دیے، جلا دیے، توڑ دیے. یا کبھی کبھی پولیس کو مار دیے، کسی پولیس کو. بھائی حکومت کی نگاہ میں پولیس کی کیا اہمیت ہے؟ اب کیا ہوگا؟ وہی سارے لوگ جو حکومت کے خلاف نکلے تھے، اب وہی حکومت ان کو گرفتار کر لیتی ہے. ایک دو لوگوں کو گرفتار کرتی ہے، سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں. اب یہ جو گئے تھے سینہ پھلا کر کے، واپس شام کو مجرم بن کر کے آتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں جا کے دبک جاتے ہیں کہ ہمارا نام نہ آئے کہ میں بھی تھا مظاہرے میں. اچھا، جو اصل مدعا تھا، اصل جو مسئلہ تھا، اس سے سب لوگ بھٹک جاتے ہیں. ختم. حکومت کیا کرتی ہے؟ دو چار لوگوں کو جا کر جیل میں بھر دیتی ہے. بعد میں دو چار دنوں کے بعد، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد جیسا ماحول دے گی کہ رہا کر دے گی، چھوڑ دے گی جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن جتنے لوگ غصہ ہو کے گئے تھے مظاہرہ کرنے کے لیے، حکومت کو جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر لیا. یہ لوگ گئے، اپنا غصہ بھی نکال لیے، اور خود جا کر کے حکومت کی نگاہ میں مجرم بن گئے، کچھ نہ کچھ غلط کر کے. ہاں اچھا، یہ بھی اگر یہ لوگ نہیں غلط کرتے ہیں تو حکومت کسی سے کروا دیتی ہے، اپنا کارندہ بھیج کر کے. جی ہاں، کہ کچھ نہ کچھ اس میں غلط ہو حکومت کے خلاف، تاکہ ان مظاہرین میں سے کسی نہ کسی کو پکڑنے میں آئے. اب دیکھو کتنا لوگ گالی دیتے ہیں، حکومت سب برداشت کرتی ہے، اور کرتی ہے اپنے من سے. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ انہیں کا ہوتا ہے. تو مظاہرے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، جمہوریت میں یہ ہے کہ آپ جو ہے، یا کوئی بھی حکومت ہو، یہ جو غلط طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر کے، یہ جو باغیانہ ذہنیت ہے اس کو چھوڑ کر کے، اگر اس کو قانونی طریقہ آدمی استعمال کرے، جائز طریقہ استعمال کرے، یعنی جا کر کے حکومتی اہلکاروں سے ملے، اور وہاں جو ہے اپنے مسائل کو رکھے، خاص طور سے جو سماج کے جو نمائندہ لوگ ہوں، اور اچھے لوگ ہوں، مطلب نمایاں قسم کے لوگ ہوں. کچھ ہوتی ہیں شخصیتیں
کچھ لیڈر ہوتے ہیں، سماج میں رہنما ہوتے ہیں، ان کی شخصیت ہوتی ہے جن کی قدر ہر کوئی کرتا ہے، چاہے وہ رعایا ہو، حاکم ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی کی یہاں اس کی عزت ہو۔ ایسے لوگوں کو لے کر جائے اور جا کر کے ٹیبل پر بات کرے، اپنے مسائل کو رکھے، وہاں جائے گا تو وہاں اس کی بات سنی جائے گی، کچھ مسئلہ حل ہوگا، بہرحال سمجھوتا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ حکومت بھی اپنی بات رکھے گی کہ ہم نے اس وجہ سے ایسا کیا ہے، ہو سکتا ہے آدھے آدھے پہ بات ہو جائے، ہو سکتا ہے دونوں طرف کی جب مسائل سمجھ میں آ جائیں اچھی طریقے سے تو کسی ایک بات پر سمجھوتا ہو جائے اور دونوں اس سے راضی ہو جائے، یا ممکن ہے حکومت کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں ہم لوگوں نے غلطی کیا ہے، یہ لوگ صحیح بات کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے حکومت اس سے پیچھے ہٹ جائے، ممکن ہے، اور لوگوں کی بات مان لے، یا اگر لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ حکومت ماننے والی نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ بھی قانونی صورت ہے، ملنے ٹیبل کے علاوہ بھی دوسری صورت ہے، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، عدالتوں کا راستہ اپنائے، عدالتوں کا رخ کرے اور وہاں پر جو اپنے مسائل کو رکھے اور کیس کرے حکومت کے خلاف، جو اس کے خلاف قانون بنایا گیا یا جو اس کے خلاف ظلم کیا گیا، جس چیز کو یہ ظلم سمجھ رہا ہے اس کو لے کر کے اس کو ہٹایا جائے، یہ ہمارے خلاف ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو اس سے جو فائدہ ہو سکتا ہے یہ جو ہے مظاہرہ وظاہرہ کرنے سے کبھی نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے، وقتی طور پر کہیں ہو گیا، بڑے پیمانے پہ ہوا ہے اور دوسرے ملک کے لوگ اس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اور حکومت کو زیادہ بڑا نقصان یا خطرہ ہونے کا ہے، سمجھوتا کر لے، تو یہ 99 میں کہیں 100 میں کوئی واقعہ ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ ہوتا نہیں اکثر۔ تو بہرحال جو اس کی میں نے وجہ بتائی وہ یہی ہے کہ لوگوں کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے، غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ مظاہرے والی صورت ہے، اور اس میں زیادہ تر 99% حکومت کو فائدہ ہوتا ہے مظاہرے میں، رعایا کا، پبلک کا، عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اس میں کچھ نیتاؤں کا یا جو اپنے آپ کو سرگنا بنتے ہیں ان کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، ان کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن عام پبلک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کا صرف نقصان ہوتا، مارے بھی وہی جائیں گے، پکڑے بھی وہی جائیں گے، جیل میں بھی وہی جائیں گے، اور جو قانون بن گیا ہے یا جو چیز ہوگی وہ انہی کے خلاف سب استعمال ہوگا۔ تو اس لیے جو حدیث میں رہنمائی کی گئی ہے حکام کے تعلق سے، کوئی بھی ہو، ہمیں شریعت کے حساب سے چلنا ہے، ہمیں اپنا جو کام ہے، جو ذمہ داری ہے اس کو ہمیں نبھانا ہے، حاکم ہے وہ کوئی بھی حاکم ہو، اگر وہ صحیح کرے گا تو ٹھیک ہے، فائدہ ملے گا، نہیں صحیح کرے گا تو ہمیں صبر کرنا ہے، اس کا پھل اسے ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ آدمی جو ہے حساب لینے کب جاتا ہے یا ٹکر میں کب آتا ہے؟ جب اس کے برابر ہو نا، ایک رعایا حاکموں کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ٹکرانے کی بات جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، لیکن پبلک کو بیوقوف بناتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ آج تک کا ریکارڈ ہے، ہمیشہ جو ہے فساد ہی ہوا ہے اور قتل و خوریزی ہوئی ہے، اور اس حاکم کے ہاتھوں ملک میں جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کا لاکھ گنا زیادہ ظلم اور فساد ہوتا ہے جب اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، اور خود یہ جو رواں صدی ہے، 21ویں صدی، اس کا جو پہلی دہائی اور دوسری دہائی گزری ہے، یہ چیخ چیخ کر یہ دونوں دہائیاں ہمیں کہہ رہی ہیں کہ کیسے جو ہے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنے کا بھیانک نتیجہ سامنے آتا ہے۔
जी हाँ, आप आलम इस्लाम ख़ास तौर से आलम अरब में फसादी इख्वानियों ने जो बगावत खड़ी की है और जो नुकसान उठाना पड़ा मुसलमानों को, और जो एक सदी पीछे चले गए इनकी वजह से, हर चाहे दुनिया में तरक्की हो, दीनी हर एतबार से दावत का काम वो शानदार पूरी दुनिया में चल रहा था। 2001 में 9/11 के बाद कैसा पूरी दावत का काम ठप पड़ गया। वही खलीजी ममालिक, अरब ममालिक, जहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों खैराती इदारे थे, लीबिया तक में खैराती इदारे थे, आप सोच नहीं सकते। अरब ममालिक में जितने खैराती इदारे थे, रिफाई इदारे थे, और जहाँ से पूरी दुनिया में पैसा जाता था दावत के नाम पे, दावत दीन और तबलीग के नाम पे, बल्कि कितने दाई जो है मबूस होते थे वहाँ के पैसों से। इन इख्वानियों ने कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया, उनका गलत इस्तेमाल किया, और बड़े पैमाने पर दावत दीन का काम हो रहा था, फैल रहा था। किताबें तकसीम हो रही थी, छप रही थी, दाई वहाँ के नाम पे भेजे जाते थे, वहाँ से लोगों को पैसे मिलते थे, और बड़े बड़े काम हो रहे थे। लेकिन 9/11 के बाद सारी सारी खैराती इदारों पर पाबंदी लगी। बड़े बड़े खैराती इदारे जो लाख नहीं मिलियन मिलियन पैसा देते थे एक एक आदमी को, जी हाँ, दावत के नाम पे, सब बंद हो गया, सब ठप हो गया, सब ने पाबंदी लगा दी, जाओ। इनकी वजह से आप सोचिए कि जो सबसे अहम चीज़ है दावत दीन, उसी को पूरे तौर पर इन्होंने बंद कर दिया। ये अरबों की बात कर रहे हैं, अब भी हो रहा है लेकिन बहुत महदूद अंदाज में हो रहा है, और हर जगह तकरीबन पाबंदी पाबंदी चल रही है इनके फसाद की वजह से। ये दीन का नुकसान हुआ, उसके अलावा दुनियावी और दूसरी चीज़ें जो हैं उसका नुकसान अलग से। अल्लाह के रसूल तो कह रहे हैं कि तुम अपना हक अल्लाह से मांगो, और ये कहते हैं हम छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, और कहते हैं हम कब तक इंतज़ार करें। अब हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि कोई आसमान से मदद आए। साफ कहते हैं अब अबाबील चिड़िया नहीं आएगी, अब आसमान से फरिश्ते नहीं आएंगे, हमें खुद आगे बढ़ना होगा, अपना हक हमें छीन के लेना होगा, हमें जाना होगा लड़ने के लिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, वो सिर्फ तकरीर की हद तक, बस नौजवानों को भड़काना मकसद होता है, इसके अलावा और का कोई मकसद नहीं होता है। यही बात सैयद कुतुब ने कही थी कि लोगों, तुम अपना हक अपने हाथ ही से ले सकते हो, तुम्हारा हक दिलाने कोई दूसरा हाथ नहीं आएगा। ये सैयद कुतुब ने इन्हें सबक सिखाया हुआ है कि तुम्हें अगर अपना हक लेना है तो छीन के लेना पड़ेगा। ये कम्युनिस्टों वाली रिवायत ये पाई जाती है सैयद कुतुब के यहाँ और उनके अंधभक्तों के यहाँ। अल-अदाला अल-इज्तिमाइया, इसके अंदर ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं। जी हाँ, कि इस्लाम मसावात का हुक्म देता है, ऐसा है वैसा है। जो कम्युनिस्टों और इश्तिराकी निज़ाम वाला पूरा सिस्टम है, सैयद कुतुब ने उसको इस्लाम का नज़रिया बता दिया है। इस्लाम के अंदर अदल है, मसावात जो है ये मासूनियों का बताया हुआ। हाँ, उनके यहाँ क्या है, मसावात, आज़ादी। तो ये देखिए, ये इख्वानी जितने हैं, लिबरल, कम्युनिस्ट, ये सब जो है इसी चीज़ की बात करेंगे, आज़ादी की बात करेंगे, और इसी तरीके से मुसावात की बात करेंगे, और किस चीज़ की, और इस तरीके से बातें वही सब करेंगे जो मासूनियत का जो शिआर है सब। जी हाँ, एक जगह तो साफ साफ लिखा सैयद कुतुब ने कि हाकिम
کے لیے جائز ہے کہ وہ، بلکہ یہ حاکم کے اختیار میں ہے کہ وہ مالداروں سے دولت چھین کر کے سماج کے اندر جو فقیر طبقہ ہے اس میں تقسیم کر دے۔ یہ کہاں لکھا ہوا بھائی اسلام میں کہ جو مالدار طبقہ اس سے دولت چھین لیا جائے، حاکم چھین کر کے فقیروں میں، غریبوں میں تقسیم کر دے؟ ارے بھائی کوئی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس سے صرف زکوٰۃ لے سکتی ہے حکومت، زکوٰۃ لے اور غریبوں میں تقسیم کرے، اس کی دولت چھین کر کے مساویانہ طور پر فقیروں میں تقسیم کر دے، سماج میں تقسیم کر دے۔ یہ کس کا ہے؟ یہ اشتراکی نظریہ ہے، یہ کمیونزم کا نظریہ ہے۔ اس کو کون بیان کر رہا ہے؟ سید قطب، اسلامائز کر کے۔ اشتراکیت جو کہ ایک کفریہ نظام ہے اسلام کے مقابلے میں، جیسے سرمایہ دارانہ نظام اسلام کے مقابلے میں کفریہ نظام، اشتراکی نظام کمیونزم اسلام کے مقابلے میں کفریہ نظام۔ سید قطب نے اشتراکی نظام کا پرچار کیا عالم اسلام کے اندر۔ جی ہاں، ماسونیوں کا ایجنٹ اور اس سردار اخوانیوں کا۔ ایسی بہت ساری باتیں حضرت معاذ بن جبل، نہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا کہ اشتراکی علم کو بلند کیے ہوئے تھے، یعنی اشتراکیت کا پرچار کر رہے تھے وہ۔ معاذ بن جبل، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اشتراکی نظام کے پرچارک تھے اپنے زمانے میں، اور ان کے زمانے میں جو متمول طبقہ تھا، ان کے زمانے میں جو متمول طبقہ تھا اس کے خلاف وہ علم بلند کیے ہوئے تھے۔ بھائی آپ دیکھیے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جو کہ حضرت عمر کے زمانے میں تھے، ابو بکر کے زمانے میں تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، حضرت عثمان کے زمانے میں تھے، حضرت علی کے زمانے میں یا اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب بتائیے، نبی کا زمانہ، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ یہی تھا۔ اس وقت اگر متمول طبقہ تھا، مالدار طبقہ تھا، کیونکہ امیری غریبی تو ہمیشہ لگی رہتی ہے، سماج میں دونوں طرح کے لوگ رہتے ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھے، ہر ایک دور میں ہوتے ہیں۔ تو کیا جو مالدار طبقہ تھا اس وقت، اس تعلق سے اسلام میں کیا حکم آیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت عثمان بہت مالدار تھے اور بہت سارے لوگ مالدار تھے۔ اللہ کے رسول ان کو کیا کہتے تھے کہ تم اپنی پوری دولت دے دو، حقدار نہیں ہو، یا ان سے چھین کر کے اللہ کے رسول مساویانہ طریقے سے سب تقسیم کر دیتے تھے؟ کبھی نہیں ایسا کیا۔ صحابہ کرام زکوٰۃ نکالتے تھے، اور کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے اور خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں، صدقہ کرتے تھے، چندہ دیتے تھے، جب بھی اعلان کرتے تھے اللہ کے رسول۔ ایسے ہی خلفائے راشدین کے دور میں بہت سارے صحابہ متمول تھے، مالدار تھے، عبدالرحمن بن عوف، عبداللہ بن زبیر، خود حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عثمان، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ تھے۔ تو کیا ان صحابہ کے خلاف وہ علم بلند کیے ہوئے تھے اشتراکیت کا، اور اس وقت جو حاکم تھے ان کی بات کو نہیں مانتے تھے؟ ایسا انہوں نے لکھا ہے حضرت عثمان کے خلاف خاص طور سے، کہ ابو ذر غفاری جو اشتراکی نظام نافذ کرنا چاہتے تھے، لاگو کروانا چاہتے تھے، لیکن وہ جو ہے ایسا نہیں۔ مصر شام کے اندر معاویہ ان کے خلاف، اور مدینہ میں عثمان ان کے خلاف تھے۔
ان کی بات کوئی سننے والا نہیں تھا۔ یہ جو ہے کس نے کہا ہے؟ سید قطب نے۔ صحابہ کے خلاف ایسی باتیں کرنے والا، ان کے یہاں امام ہے، شہید ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، زندگی بھر جو ہے معصونیت میں رہا، 40 سال تک عیسائیوں کے، یہودیوں کے بنائے ہوئے تنظیم میں، خفیہ تنظیم میں، اور ملحد رہا بہت زمانے تک، اوریانیت کی دعوت دیتا تھا۔ کتنے مقالے لکھے ہیں اس نے، ادبی مقالے، صحابہ پر زبان درازی کی ہے، کتنے مقالے لکھے صحابہ کی گستاخی میں۔ جی ہاں، اچانک یہ بندہ اخوان المسلمین میں آتا ہے 1955 کے اندر آس پاس، اور پھر جو ہے واشنگ مشین کی طرح سے دھل کر کے ایک دم وہ پیور پکا مسلم ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سماج میں۔ جی ہاں، اخوان المسلمین میں آنے سے پہلے کی اس کی زندگی کا مطالعہ کرو گے، پوری تاریخ ہے، سیاہ ہے، ملحدانہ، معصونیت زدہ اور اوریانیت زدہ ہے، اباحیت زدہ، یہ ہے پوری کہانی۔ اس کے بعد جیسے ہی اخوان المسلمین میں یہ بندہ آتا ہے اور اپنے ادبی قلم کے ذریعے سے اخوانیوں کا دفاع کرنا شروع کرتا ہے ادیبانہ قلم سے، تو یہ بہت بڑا مومن پکا اس مسلم ہو جاتا ہے، جبکہ ایسی کوئی تحریر نہیں ملتی کہ اس نے اپنی باتوں سے، اپنی گستاخانہ باتوں سے، اپنی کفریہ، اپنے ملحدانہ باتوں سے کسی طور بھی رجوع کیا ہو اپنے آخری زمانے تک، مرتے دم تک اس کا کوئی بیان، کوئی تحریر نہیں ملتی۔ اور یہ لوگ تعویل پہ تعویل کرتے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا، ان کی پہلے زمانے کی باتیں تھیں جب وہ ملحد تھے، ان کا جو ہے صحیح نہیں تھا وقت، اور بعد میں انہوں نے توبہ کر لیا، ایسا اور ویسا کر لیا۔ ارے ٹھیک ہے، اخوان المسلمین میں آ گئے تو کون سا توبہ کیا؟ کیا اخوان المسلمین میں آنے ہی سے کوئی پکا مسلمان بن جائے گا؟ اس کا مطلب وہ الگ کوئی دین ہے؟ بھائی اسلام کے پچھلے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے جو پچھلے گناہ کا مطلب ہے اس کے کفریہ، وہ تو اسلام لانے کے بعد آتا ہے۔ یہ اخوان المسلمین کون سا دھرم ہے بھائی کہ اس میں آنے کے بعد سارے گناہ معاف؟ پکا مومن اسی وقت ہوتا ہے۔ جی ہاں، ان کے یہاں پکا مسلم وہی ہوگا جو اخوان المسلمین میں ہوگا، جب تک اس سے باہر ہے وہ اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھے گا۔ حسن البنا نے جو اس جماعت کے بانی انہوں نے لکھا، اور بھی دوسرے سرگناؤں نے اسی باتیں کہی ہیں کہ سید قطب ایسی بات کہتے تھے۔ عدل عدالت اجتماعی، یہ اردو میں ترجمہ ہے عدل اجتماعی کے نام سے، آپ دیکھیں اردو میں ترجمہ کر کے پھیلاتے ہیں یہ لوگ سید قطب کی کتاب۔ اور اس تعلق سے جو خبیث باتیں جو ہیں، جس کے اندر اشتراکی نظام کی جو ہے دعوت دی گئی ہے کھلے عام، اور اس کو اسلامی نظام بتایا گیا، نعوذ باللہ، یہ سید قطب کی ایک خاص کتاب ہے چھوٹی سی، معرکۃ الاسلام و راسمالیہ، یعنی سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے اسلام۔ اس کو تو دکھایا، ٹھیک ہے بھائی سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہے اسلام، تو اس کتاب کے نام پہ، یعنی سرمایہ دارانہ نظام کے نام پر انہوں نے اشتراکی نظام کو پروموٹ کیا ہے اس کتاب کے اندر۔ ہاں، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے، اردو پہ نام نہیں یاد آ رہا ہے، لیکن عربی میں جو ان کی کتاب ہے وہ یہی ہے، معرکۃ الاسلام و راسمالیہ۔ تو ٹھیک ہے، سرمایہ دارانہ نظام سے اسلام کی جنگ ہے، مارکہ ہے، مارکہ آرائی، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کتاب کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف یہ کتاب لکھ کر کے کس کو پروموٹ کیا ہے؟ اشتراکی نظام کو، یہودیوں کے نظام کو پروموٹ کیا گیا ہے اس کتاب کے اندر۔ یہ بھی اردو میں ترجمہ کر کے جو ہے تحریکیوں نے اسے پھیلایا ہے، اور ایسی خبیث خبیث باتیں لکھی ہیں، جو پڑھے گا وہ کیسا نظام لاگو کرے گا؟ بہرحال یہ ساری گمراہیاں کس کے نام پہ؟ خارجیت کے نام پہ پھیلائی جاتی، کتاب الامارہ سے دور ہو کر کے۔ انشاءاللہ کتاب الامارہ کی انہی حدیثوں کی روشنی میں ہم اپنے اگلے دروس کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔